الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل اور اس کو پورا کر دیا ہے، جس میں کوئی کمی، کسی نقص کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آخری دین ہے تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، اس لیے اس میں رہنمائی بھی مکمل موجود ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی مسئلہ پیش آئے یا کسی دور اور وقت میں پیش آئے تو اس کا حل اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر رکھا ہے، لیکن اس کا طریقہ ایک ہی نہیں ہے کہ ہر ایک مسئلہ کے بارے میں جو موجود ہے یا آئندہ پیدا ہونے والا ہے، صراحتاً اس کا نام لے کے اس کا کوئی نہ کوئی حکم بیان کر دیا گیا ہو، بلکہ قرآن مجید میں یا حدیث پاک میں احکام کو بیان کرنے کے مختلف جو طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کسی مسئلہ کا حکم یا کسی واقعہ کا حکم صراحتاً بھی بیان کر دیا جاتا ہے، یعنی نصاً حکم موجود ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ انداز نہیں ہوتا کہ کسی مسئلے کا نام لے کے بالکل صراحت کے ساتھ اس کا حکم بیان کر دیا جائے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ آئندہ پیش آنے والے مسائل کا حل بھی کرتا ہے، اس لیے اس میں ایسی گنجائشیں موجود ہیں کہ آنے والے مسائل ان میں سے کسی نص کے تحت وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس انداز سے ہر مسئلے میں صراحت نہیں کی۔ صراحت جن مسائل میں کی ہے وہ بھی واضح ہیں، کہ جس طرح کہ ہمارے ہاں کچھ عبادات ہیں یا محرمات ہیں، ان کا نام لے کے اللہ نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ عبادت تم پر فرض ہے، واجب ہے، اس کا حکم دے دیا، نہ کرنے کی صورت میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی سزا سنا دی ہے۔ ایسے ہی کچھ چیزوں کو نام لے کے حرام کر دیا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا نام نہیں لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا حکم دین کے اندر یا قرآن حدیث میں یا نصوص میں موجود نہیں ہے۔ ہم کیونکہ بات کر رہے تھے مقاصد کی، خاص کر صحابہ کرام کے حوالے سے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی قرآن مجید کو اور حدیث کو خوب سمجھا ہے، کیونکہ وہ صاحب زبان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، اور قرآن کو اترتا ہوا انہوں نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا، اس کی تفسیر سنی۔ قرآن کی بات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم اور اس کی مراد اس کا مقصد سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اس لیے انہوں نے جن معاملات کے اندر نصوص موجود تھیں ان کو اسی طرح ہی باقی رکھا، اور جن مسائل یا جن امور میں نصوص موجود نہیں تھی، نصاً حکم موجود نہیں تھا، ان میں انہوں نے اجتہاد بھی کیا، یا کسی وقت نص نہ ہونے کی صورت میں، یعنی ان کو پہنچنے
یعنی صورت اور نس کے نہ پہنچنے کی صورت ہے۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کوئی نس تو ہوتی ہے لیکن کسی تک پہنچتی نہیں، وہ اتحاد کر لیتا ہے، تو کسی وقت اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ اتحاد کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے اتحاد کی جو ہے مختلف یعنی صورتیں تھیں جن کا ہم نے کچھ ذکر بھی کیا تھا کہ آپ کے وقت میں اتحاد کیا، آپ کے وقت میں اتحاد اگر درست نہیں تھا تو آپ نے اصلاح کر دی، اگر درست تھا تو آپ نے تائید کر دی، بات ختم ہو گئی۔ آپ کی موجودگی میں بھی، آپ کی عدم موجودگی میں، عدم موجودگی میں جب آپ کو وہ بتایا گیا تو اس وقت بھی اگر غلطی تھی تو آپ نے وہ درست فرما دی، اگر بات صحیح تھی تو اس کی تائید کر دی۔ صحابہ کرام اتحاد تو کرتے رہے، بعد میں اتحاد ہوتا رہا۔ ایسا بھی اتحاد سامنے آیا کہ جس میں صحابی نے بات تو اتحاد سے کی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بارے میں نص موجود ہے، اس پر انہیں خوشی کا اظہار کیا، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک عورت کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا جس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، یعنی اس کا نکاح ہوا تھا، ابھی خلوت بھی حاصل نہیں ہوئی تھی، خاوند فوت ہو گیا، تو اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی نص نہیں تھی، اس لیے کافی دیر تک فتویٰ دینے سے اجتناب کرتے رہے۔ آخرکار فتویٰ دے دیا کہ اس عورت کو مہر مثل ملے گا، عدت بھی گزارے گی اور یہ اپنے خاوند کی وارث بھی ہوگی۔ یہ فتویٰ جب انہوں نے دیا تو بعد میں اس کے بارے میں نص بھی مل گئی، ان کو نص بھی سنا دی گئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہے، اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ بر اس طرح کا اتحاد جو تھا جس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوگی، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ اتحاد جو ہے وہ یعنی شریعت بن گیا، یعنی نص کی تائید کی وجہ سے۔ اور ایسے ہی بعض اتحادات صحابہ کرام کے ایسے بھی تھے کہ جن میں انہوں نے کوئی بات کی لیکن وہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اتحاد سے بات نہیں کی جا سکتی، نصاً ہی کوئی بات کی جا سکتی ہے، کسی چیز کی وہ مثلا حد بیان کر دیں، مقدار بیان کر دیں، اس کی جو ہے وہ اتنی مقدار ہے، اس انداز سے اگر کوئی صحابی بیان کرے، اگر جو کسی وقت کچھ ضعیف روایتوں کو بھی لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اس طرح کے بعد صحابہ نے یہ کہا کہ مہر کی مقدار کم کم جو ہے وہ مثلا 10 درہم ہے، تو کہتے ہیں 10 درہم یہ یعنی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اتحاد نہیں ہو سکتا، اس لیے صحابی نے یہ بات جو ہے وہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے یا کہ صحابی نے سنی، اس لیے کہہ دی، اگر جس کے اندر ذوق پایا جاتا ہے۔ ایسے جو ہے وہ حیض کی مقدار کے بارے میں کہ کم کم حیض جو ہے وہ 3 دن ہوگا، اس سے کم نہیں ہو سکتا، اس طرح کی تعداد کو بعض اہل علم نے دلیل بنا کے اپنے لیے بطور حجت پیش کیا ہے کہ یہ ایسے مسائل ہیں جن میں اتحاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو کچھ مسائل ایسے کہ جن میں اتحاد کچھ ہو سکتا ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام اتحاد کرتے رہے، ان کا آپس میں اختلاف بھی ہوتا رہا اور بعض پر اتفاق بھی ہو گیا، یعنی کسی مسئلہ کے بارے میں کسی نے رائے دی تو بعد میں دیگر صحابہ نے ان کے اتفاق کر لیا، اس طرح اتفاق ہو گیا کہ سب کا جو ہے وہ اجماع شمار ہو گیا۔ ایسے مسائل بھی موجود ہیں، اس طرح کہ کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ کسی کافر سے شادی نہیں کر سکتی، اس طرح کے مسائل آج کل لوگ جو ہیں وہ کچھ چھیڑ رہے ہیں، لیکن پہلے تو اس پر یعنی اتفاق ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ جیسے مثلا قرآن کو جمع کرنے کا مسئلہ تھا تو اس میں بھی ایسے اختلاف ہو گیا، حضرت ابوبکر تیار نہیں ہو رہے تھے تو بعد میں حضرت عمر نے ان کو تیار کیا باقاعدہ، یعنی قرآن نہ جمع کرنے کے نقصانات بتائے، حتیٰ کہ وہ بھی قائل ہو گئے، بعد میں حضرت زید بن ثابت کو بھی قائل کر لیا گیا۔ تو اس طرح کچھ مسائل میں صحابہ کا اختلاف بھی ہوتا رہا اور بعض پر جو ہے وہ اتفاق بھی ہو جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے دادی کی وراثت کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے، پہلے تو کوئی ان کے سامنے نص نہیں تھی، بعد میں جب نص مل گئی تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ دیا، سارے صحابہ نے اس پر اتفاق کر لیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کے
یہ جو اتحادات ہیں اس طرح مختلف قسم کے تھے، تو ان میں اکثر تو ایسے ہیں کہ جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے آپ کے وقت میں ہونے والے اتحادات، آپ کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں، یا اسی طرح ایسا کوئی اتحاد جس کی نص تائید کرتی ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یا ایسا صحابی کا کوئی اتحاد یا فتویٰ جس پر سب کا اتفاق ہو جائے۔ اختلاف تو اس میں ہے کہ صحابی کوئی رائے دے، باقی خاموش ہیں، تائید نہیں ملتی، تو کیا یہ فتویٰ جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اگر صحابی ایسی بات کہہ دے یا ایسا کوئی کام کرے جو نص سے ٹکراتا ہے تو وہ شرعی حجت نہیں ہے، یعنی حجت نہیں بنے گا۔ وہ نص سے اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے کسی صحابی کے اتحاد کی، اس کے فتوے کی یا اس کے قول کی یا اس کے فعل کی، تو حجت نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو فتوے دیے ان کی یہ مختلف صورتیں تھیں جو میں نے اختصار سے یہ بیان کر دی ہیں۔ تو اس میں یعنی یہ جو آخری بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول، فعل یا فتویٰ نص سے ٹکراتا ہے تو وہ حجت نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کسی صحابی کی کوئی بات ایسی ہمارے سامنے آ جاتی ہے یا اتحاد آ جاتا ہے یا ان کا فتویٰ یا فیصلہ جو نص سے ٹکراتا ہے تو ہمارے لیے وہ یعنی حجت نہیں ہے وہ۔ تو اس حوالے سے کہ شریعت کے اندر جو احکامات ہیں وہ کس طریقے سے بیان ہوئے ہیں، یہ بات ہم کر رہے تھے نا کہ ایک تو نص کا طریقہ ہے کہ نصاً احکام بیان ہو گئے، کچھ چیزوں کا حکم باقاعدہ نام لے کے بیان کر دیا کہ یہ کام جو ہے وہ کرنے ہیں، کچھ سے منع کر دیا نام لے کے کہ یہ نہیں کرنے، ایک انداز ہے۔ ان میں تو اتحاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف کسی وقت انطباق کے اندر ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یعنی انطباق جو ہے وہ کس پر کریں گے، مثال کے طور پر جو ہے جیسے اب جو چیزیں حرام ہیں ان کی حرمت میں کوئی شک نہیں، لیکن کسی وقت انطباق کی بات ہے نا کہ حالات ظروف کے مطابق انطباق کب ہوگا کب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ قرآن نے خود استثناء کر دیا نا، خود استثناء کر دیا، اگر کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہو تو وہ حرام چیز کھا سکتا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے انہی سے استثناء کر دیا ہے۔ اب یعنی یہ فیصلہ حالات کے مطابق جو ہے یہ بھی اتحاد سے کیا جائے گا نا کہ کیا واقعی کوئی آدمی ایسی حالت میں ہے یا کوئی قوم یا کسی وقت لوگ ایسی حالت میں ہیں کہ اس وقت وہ حرام کو کھا سکتے ہیں یا کہ نہیں کھا سکتے۔ یعنی حرام کھانے کی اجازت ایک نص سے مل رہی ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک رخصت ہے، یہ بھی شرعی حکم ہے۔ جیسے حرمت شرعی حکم ہے ویسے ہی رخصت بھی شرعی حکم ہے، لیکن اب رخصت کا انطباق کس پر ہوگا، یہ اتحاد سے ہوگا کہ حالات کیا ایسے بن گئے ہیں کہ ہم ایک حرام چیز کو حلال کر دیں۔ یعنی کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے تو اس کے لیے ہم کہیں کہ تو اب شراب پی سکتا ہے یا مردار کھا سکتا ہے یا کوئی اور حرام چیز کھا کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے حد یعنی چور کی حد ساقط کر دی، جس کا ہم نے ذکر پہلے کیا ہے، چور کی حد ساقط کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی چور کی حد بالکل ہی معطل کر دی، حکم ہی تبدیل کر دیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تبدیلی کچھ حالات کے مطابق عارضی ہوتی ہے نا، کیونکہ اس میں اضطرار ہے۔ حکم کو کس کے ساتھ معلق کر دیا گیا؟ اضطرار کے ساتھ۔ اب دیکھنا ہے کہ اضطرار کب بنتا ہے کب نہیں بنتا، اسی میں اتحاد کرنا ہے نا کہ اضطرار ہے یا نہیں ہے۔ اگر اضطرار ہے تو پھر اجازت دے دی جائے، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب قحط پڑا تو اس وقت انہوں نے سمجھا کہ اب یہ اضطرار کی حالت ہے، یعنی بڑی شدت کا قحط ہے، فقر و فاقہ ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ تو ایسی حالت میں اگر کوئی شخص کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے، خواہ وہ اس
مقدار کو پہنچ جائے جو چوری کی متعین ہے، اس تک پہنچ بھی جاتی ہے تو پھر بھی حد اس پر نہیں لگے گی، یعنی حد انہوں نے عارضی طور پر ساقط کر دی۔ تو یہ حکم کی تبدیلی نہیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ حالات کے مطابق جو شرعی ایک حکم ہے اس کا یہ اطلاق ہے، انطباق ہے اس کا، کیونکہ شریعت نے ایک رخصت دی ہے اضطراری حالت میں، تو اب اضطرار بنتا ہے، یہ نہیں بنتا۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں سمجھا کہ اب یہ اضطرار بن رہا ہے، لہٰذا اس کی حد جو ہے وہ انہوں نے ساقط کر دی، یعنی وقتی طور پر، عارضی طور پر، مستقل ساقط نہیں کی تھی۔ تو ایک اتحاد کی یہ صورت بنتی ہے کہ حکم تو شرعاً یعنی وہ موجود ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، اس کے بارے میں نص ہوتی ہے، لیکن اس کے اطلاق انطباق میں جو ہے وہ اتحاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بس اوقات یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ ایک جو ہے شرعی حکم ایسا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کسی وصف کے ساتھ یا کسی سبب کے ساتھ معلق کر دیا جاتا ہے، یعنی کسی وصف یا ایک سبب کے ساتھ اس کو معلق کر دیا جاتا ہے، یا علت کے ساتھ معلق کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ علت پائی جائے گی تو یہ حکم ہوگا، اگر یہ علت نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں ہوگا۔ یہ بھی حکم کی تبدیلی نہیں ہے، یہ اصل میں شریعت نے ان چیزوں کا اپنے احکام کے اندر لحاظ رکھا ہے کہ وہ آئندہ پیش آنے والے حالات کا ساتھ دے سکیں، اس لیے اس کے اندر یہ وسعت گنجائش ہے۔ یعنی اس میں حکم بیان کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کسی وصف کے ساتھ حکم کو معلق کر دیا یا کسی سبب سے معلق کر دیا، تو جب وصف سبب پایا جائے گا تو حکم ہوگا، اگر نہیں پایا جائے گا تو حکم نہیں ہوگا۔ اس کو آپ منصوص حکم کی تبدیلی نہیں کہہ سکتے، یہ حکم تو جی یہ تبدیل ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ یہ شریعت نے شراب کو حرام کیا، مثلا شراب کو حرام کیا ہے، لیکن اس کو معلق کس کے ساتھ کیا ہے؟ وصف ہے نا اس کے اندر، یعنی نشہ ہے، مطلب شراب کا حکم تو واضح آ گیا، لیکن باقی جو چیزیں ہیں ان کا حکم کہاں سے لیں گے؟ باقی چیزیں جو شراب میں ظاہری طور پر نہیں آتی ان کا حکم کہاں سے ہم لیں گے؟ وہ اس کی علت سے نکالیں گے کہ یہاں شراب کی حرمت جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ وہ ہے نشہ، کیونکہ اس کے بارے میں ناص موجود ہے، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، کہ ہر مسکر وہ شراب ہے اور ہر مسکر وہ حرام ہے۔ اس لیے باقی ساری چیزیں جن میں نشہ ہے وہ اس میں آ جائیں گی۔ تو شریعت نے حل کر دیا نا کہ آئندہ حالات میں یا پیش آنے والے جو بھی معاملات ہیں، خاص کر جن کا تعلق نشے سے بنتا ہے، ان سب کا حکم جو ہے موجود ہے۔ الگ الگ ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی کہ باقاعدہ نام لے کے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے، بلکہ حکم کو ایک علت اور وصف کے ساتھ معلق کر دیا ہے کہ اگر وصف پایا جائے گا تو حکم پایا جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ جس چیز میں یہ وصف دیکھیں گے اس کا حکم وہی لگائیں گے شراب کا ہے، اگر اس میں وہ علت نہیں ہے تو پھر حکم اس پر یہ نہیں لگایا جائے گا۔ تو ایسے ہی مثال کے طور پر اب سود حرام ہے، سود کو حرام کیا نا، تو یعنی سمجھ لیں کہ کاروبار جو حرام ہیں ان میں جو بنیادی علتیں ہیں حرمت کی یا اسباب ہیں، ان میں ایک سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے۔ جیسے ایک سبب جو ہے وہ جوا ہے، جوا بھی حرام کر دیا گیا۔ اب اس کو میسر جس کو کہتے ہیں جوا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ اصل میں قسمت پر ہوتا ہے، قسمت آزمائی کی جاتی ہے، تو اس پر بغیر کسی محنت کے، بغیر باقاعدہ کسی کاروبار کے جو ہے وہ پیسہ کما لیا جاتا ہے۔ اس لیے ساری صورتیں جوے کی جو ہیں وہ اس کے تحت آ جائیں گی۔ ایسے جو ہے وہ ربا ہے، ربا کو حرام کر دیا ہے۔ تو ربا ہے کیا؟ ربا اصل یہ ہوتا ہے نا کہ پیسے پر پیسہ کمانا۔ دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں آپ تبادلہ کر رہے ہیں، ایسی چیزیں جو ایک جنس کی ہیں ان میں آپ ایک طرف سے اگر اضافہ کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ربا ہے۔ اب اس کے بعد یعنی یہی علت جس چیز میں پائی جائے گی اس کا حکم وہی ہوگا جو ان چیزوں کا ہے جو ناس میں موجود ہے۔ ناس میں جو چیزیں موجود ہیں وہ تقریباً 6 ہیں نا،
جس میں یہ بیان ہوا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والزبیب بالزبیب، اور کچھ بیتوں میں والملح بالملح بھی آتا ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ کچھ مخصوص ہے۔ مثلا کچھ غلہ جات سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں گندم اور جو آ گئے۔ باقی پھلوں سے تعلق رکھنے والی دو چیزیں وہ کھجور اور منقع آ گیا، اور نقدی سے تعلق رکھنے والی چیزیں وہ سونا اور چاندی، اور ملح کا لفظ جو ہے اس میں اہل علم نے مصالحہ جات کو شامل کر لیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں بیان کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ ان چیزوں کا تبادلہ اگر کسی نے کرنا ہے تو اس میں دو شرطیں ہیں، ایک برابری اور دوسرا نقد و نقدی۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سود ہوگا۔ تو اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں تو حکم کیا ان کے لیے مخصوص ہے، یا کہ باقی چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی؟ وہ چیزیں جن میں یہ علت پائی جاتی ہے جو ان چیزوں میں ہے، یعنی علت کی بنیاد پر جو ہے جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے نا، وہ کہتے ہیں غلہ جات میں صرف گندم اور جو نہیں بلکہ باقی چیزیں بھی آ جائیں گی۔ ایسے ہی پھلوں کے اندر کھجور منقع نہیں، اور چیزیں پھل جو ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ کرنسی کے اندر سونا چاندی اکیلا نہیں بلکہ ساری کرنسی کی جو اقسام ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تو یہ کس بنیاد پر ہوں گی؟ یہ علت وصف یا اسباب کی بنیاد پر، کہ جن علتوں کی بنیاد پر یا اسباب کی بنیاد پر ان چیزوں میں اضافہ حرام ہے، ناجائز ہے، وہی علت اگر کسی اور چیز میں پائی جائے گی تو اس کا حکم یہی ہوگا۔ تو اسی طرح جو چیزیں حرام ہیں ان کی حرمت کی کوئی نہ کوئی علت ہے، کیوں ان کو حرام کیا گیا؟ تو اگر وہی علت کسی اور چیز میں پائی جائے گی تو حکم اس پر بھی وہی لگے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ شریعت نے جو احکام بیان کیے ہیں ان میں بعض میں یہ انداز اختیار کیا ہے کہ احکام کو کچھ علتوں، اسباب، کچھ اوصاف کے ساتھ معلق کر دیا ہے۔ جب وہ وصف کسی اور چیز میں پایا جائے گا تو اس پر بھی یہی حکم لگ جائے گا۔ یعنی یہ بھی ایک اجتہادی ایک صورت ہے، اس طریقے سے بھی اجتہاد کیا جاتا ہے۔ تو باقی جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں شریعت نے ان کا تعلق ہی حالات اور عرف سے جوڑ دیا ہے۔ ایسی چیزیں بھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ شریعت نے ان کا تعلق ہی حالات سے، عرف سے جوڑ دیا ہے۔ تو ان کے اندر یعنی اتنی وسعت خود ہی پیدا ہو گئی کہ آئندہ پیش آنے والے حالات کے مطابق فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں یہ حدیث میں آپ کئی جگہ پر یہ انداز پڑھیں گے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ من کان منکم غنیا فلیستعفف، جو غنی ہے اسے تو یتیم کے مال سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ یتیم کے مال کی وہ نگرانی کر رہا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے، اس کے باوجود اس کو سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ فقیر ہے تو معروف طریقے سے کھائے۔ اب معروف جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ کیسے متعین کریں گے؟ اس کو یعنی شارع نے حالات کے ساتھ، عرف کے ساتھ معلق کر دیا نا۔ یہ ہم جس جگہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے وہاں کا ہم عرف دیکھیں گے، وہاں کے حالات دیکھیں گے۔ اس وقت یہاں عرف کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یتیم کا وہ والی بنتا ہے، اس کا سرپرست نگران بنتا ہے، تو کس طریقے سے کھا سکتا ہے؟ معروف طریقہ کون سا ہے؟ کون سی ضرورتیں اور کتنی مقدار میں کس انداز سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے جو معروف طریقے میں آتا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر یہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہند نے شکایت کی تھی ابو سفیان کی بیوی نے کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان جو ہے وہ رجل شحیح، مطلب یہ ہے کہ بہت یعنی کنجوس آدمی ہے، وہ ہمیں اتنا خرچہ نہیں دیتا کہ جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا خذی ما یکفیکی و بنیکی بالمعروف، کہ تو اتنا لے لے جو تجھے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے معروف طریقے سے۔ تو یہ معروف طریقے سے یعنی یہ حکم جو ہے یہ معلق کس سے کر دیا گیا؟ یعنی عرف کے ساتھ، حالات اور ظروف کے ساتھ، اور اس میں جو ہے وہ فیصلہ یا فتویٰ یعنی ہر دور میں
اس وقت کے حالات کے مطابق اور رواج کے مطابق دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ ایک ہی زمانے میں جو ہے وہ مختلف علاقوں کے رواج بدل جاتے ہیں۔ اب ہم نے جو ہے وہ بیوی بچوں کے نان و نفقہ کا فیصلہ کرنا ہو، پاکستان میں فیصلہ کرنا ہو تو کچھ اور ہوگا، سعودیہ میں کریں گے تو کچھ اور ہوگا، اگر امریکہ میں کریں گے تو کچھ اور ہوگا۔ امریکہ میں کریں گے تو وہاں ڈالروں کے حساب سے ہمیں کرنا پڑے گا، سعودیہ میں کریں گے تو ریالوں کے حساب سے ان کا خرچہ ہماری نسبت کافی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی جو بیوی بچوں کا خرچ ہے وہ لوگوں کے حالات کے مطابق بھی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ بڑا امیر کبیر ہے، ایک متوسط طبقے کا ہے، ایک غریب آدمی ہے، تو سب کے لیے فیصلہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا تو نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کتنے وہ خرچے کا متحمل ہے۔ امیر آدمی کا جو ہے وہ یعنی اپنا ایک سٹیٹس ہے، معیار ہے، اس کے مطابق اس کے بیوی بچوں کو خرچہ دیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک آدمی کا تعلق جو ہے مڈل کلاس سے ہے تو اس کی بیوی بچوں کا خرچہ اس کے حساب سے ہوگا، ایک آدمی بالکل غریب ہے تو اس کا خرچہ اس کے حساب سے ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ فرق شہروں اور دیہاتوں کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب ہے کہ ایک ہی دور میں ادوار بدل جائیں تو پھر ہی فرق پڑ جائے گا۔ ایک ہی دور میں مختلف ملکوں، علاقوں اور لوگوں کے طبقات کے لحاظ سے بھی یہ فیصلہ ایک ہی طرح کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شارع نے حکم جو ہے وہ معلق کر دیا، کس سے؟ یعنی حالات اور عرف سے معلق کر دیا ہے۔ اس لیے شرعی نصوص میں ایک انداز ہی ہوتا ہے کہ احکام کو حالات، ظروف اور عرف کے ساتھ معلق کر دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو سامنے رکھ کے ہی وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن میں کہتا ہے مثل الذی علیہن مثل الذی علیہن بالمعروف ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے بھی حقوق اس کی مثل ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ یہ کس طرح؟ معروف طریقے سے۔ معروف طریقے سے عورت کی ذمہ داریاں اور عورت کے حقوق یہ کہا ہے معروف طریقے سے۔ تو یہ جو کچھ ذمہ داریاں مرد عورت کی ایسی ہیں کہ شریعت نے متعین کر دی ہیں، بالکل ویسے نہیں چھوڑ دیا۔ کچھ تو شارع نے مقرر کر دی ہیں، نصوص کے اندر موجود ہیں کہ مرد کی ذمہ داری کیا ہے، عورت کی ہے، اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں وہ عرف پر چھوڑ دی ہیں۔ تو اب یہ احکام یعنی وہ ہیں جن کا تعلق عادات سے، عرف سے ہے، تو پھر ان کا فیصلہ عرف کے مطابق کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ مختلف صورتیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ یہ جو ہے نا وہ اشکال دور ہو جائے کہ شریعت جو ہے وہ ہماری کامل ہے، ناقص نہیں۔ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں شریعت کامل ہے، اس میں ہر قسم کا مسئلہ جو ہے واضح طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ شریعت کامل ہے، اس میں کوئی کمی نقص نہیں، تو پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ جن مسائل میں ناسخ خاموش ہے یا صریح کوئی حکم موجود نہیں تو وہاں پھر اجتہاد کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب اگر اجتہاد کرنا ہے تو پھر شریعت پوری رہنمائی نہیں دیتی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ شریعت جو ہے وہ کامل ہے اور پوری رہنمائی دیتی ہے، لیکن رہنمائی دینے کے انداز مختلف ہیں۔ بعض مسائل میں نصاً رہنمائی دے رہی ہے، بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان میں احکام کو کچھ اوصاف، علتوں یا اسباب کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہے کہ جب وہ پائے جائیں گے تو حکم پایا جائے گا، اگر نہیں پائے جائیں گے تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ اور بعض احکام ایسے ہیں کہ جن کو معلق ہی عرف اور عادت پر کر دیا گیا ہے، اس ان کا فیصلہ جو ہے عرف و عادت کے مطابق ہوگا، اور اس میں تبدیلی جو ہے وہ حالات کے مطابق آتی رہتی ہے۔ اصل حکم تبدیل نہیں ہوگا، اصل حکم یہ تبدیل نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ بیوی بچوں کا خرچہ نہ دیں، اس میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن عرف کے مطابق اس کی مقدار کا تعین تو مختلف ہو سکتا ہے نا۔ ایک وقت میں اس کا تعین جو ہے وہ کچھ یعنی زیادہ ہو جائے، پھر دوسرے وقت میں کچھ کم کر دیا جائے، پھر تیسرے وقت میں کوئی فتویٰ دے تو اس سے کم کر دے۔ جیسے میں نے بھی مثالیں دی ہیں کہ اب سعودیہ کا اور امریکہ کا، ہمارے پاکستان کا کوئی معیار ایک طرح کا نہیں ہے، اس طرح بڑے چھوٹے، غریب امیر کا معیار بھی ایک طرح کا نہیں ہوگا۔ تو وہ احکام جن کو عرف یا حالات سے ہی وابستہ کر دیا جاتا ہے تو اس وقت پھر فتویٰ یا
اتحاد جو ہے لوگوں کے حالات دیکھ کر کیا جاتا ہے، یعنی فیصلہ جو ہے وہ رسم و رواج حالات کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شارع رہنمائی نہیں کی، رہنمائی تو کی ہے، ہم یہ احکام کہاں سے لے رہے ہیں؟ لے تو شریعت سے لے نا۔ یہ نہیں اس کا مطلب کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں کیونکہ نص میں واضح حکم موجود نہیں، اب اس کے بعد ہم نے اس میں فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ اپنی عقل سے۔ انسان کی عقل جو ہے مستقل کوئی مصدر نہیں ہے کہ وہ اپنی عقل سے فیصلہ کر کے کوئی نیا حکم لگا دے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ یعنی ہمارے دین کے اندر عقل کو کوئی شرعی مصدر نہیں سمجھا گیا، قرآن حدیث بنیادی مصادر ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ شرعی احکام جو ہے وہ اپنی عقل سے ہی خود گھڑتے رہیں اور بناتے رہیں اور ایسے کام کرتے رہیں کہ جس میں شرعی احکام ہی منسوخ ہو جائیں یا ان میں تبدیلی آ جائے۔ جیسے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایسا نظریہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہم اپنے حالات کے مطابق تبدیلی کر سکتے ہیں۔ مثلا قرآن نے وراثت کے احکام دیے ہیں نا، اور وراثت کی ایک تقسیم کر دی ہے، اس وقت کے حالات کے مطابق کر دی ہے۔ آج ہم اتحاد کر کے وراثت کی تقسیم اب بھی یعنی تبدیل بھی کر سکتے ہیں، حالات کے مطابق اس میں تبدیلی کر کے ہم یعنی اپنے پاس سے اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اور بھی احکام یعنی حالات کے بدلنے سے، یعنی ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کی ہے نا، قرآن کی وضاحت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تفسیر یا وضاحت یہ اس دور کے مطابق تھی۔ اب اس کے بعد اس وقت کوئی حاکم، کوئی حکمران، کوئی صاحب اختیار اقتدار وہ اپنے حالات کو دیکھ کر قرآن کی تفسیر کر لے گا، اس کا مفہوم متعین کر لے گا۔ تو اس طرح کا جو نظریہ ہے بڑا خطرناک ہے۔ اس طرح تو شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، اس کے اندر تحریف آ جائے گی، دین جو ہے وہ اصل باقی نہیں رہے گا۔ ہم نے جو نئے مسائل ہیں ان کا حل کرنا ہے، پیش آنے والے نئے مسائل کا حل کرنا ہے، لیکن حل کس سے کرنا ہے؟ کرنا کتاب و سنت سے ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں کرنا ہے۔ جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ مثلا ایک تو ہے کہ نصاً حکم آ گیا، ایک حکم ہم نے کیا کیا کسی نص پر قیاس کر کے، جو حکم نص پر قیاس کر کے لگایا ہے تو وہ حکم عقل سے نہیں لگایا، بلکہ وہ ہم نے عقل کو استعمال کیا ہے قرآن حدیث کی نص سے حکم نکالنے کے لیے۔ جیسے ابھی یہ میں مثال دے رہا تھا کہ یہ جو گندم کے بدلے میں گندم، ان چیزوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جو حکم گندم اور جو کا ہے کہ جیسے تبادلہ کرتے وقت ان دونوں میں برابری اور نقد و نقد ضروری ہے، ویسے مثلا چاول، مکئی اور جوار باقی چیزوں میں ضروری ہے، تو یہ حکم ہم اپنی عقل سے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم نے کیا کیا ہے، اس کو ان دو پر قیاس کیا ہے، اس کی علت کو دیکھا ہے، تو وہی علت ہمیں ان چیزوں میں نظر آئی تو ہم نے حکم اس پر لگا دیا۔ اس لیے ہم اگر کسی نئے پیش آنے والے مسئلہ پر یا کسی چیز پر حکم لگائیں گے تو وہ ہم نے قرآن حدیث سے لینا، اپنے پاس سے نہیں لگا رہے۔ جیسے امام شافعی نے بھی اشارہ کیا ہے نا کہ اصل حکم کہاں سے نکلتا ہے، یا تو نص سے یا نص کے ساتھ الحاق کر کے۔ تو یہ بات اصل میں اس لیے کی ہے یہ تمہیداً کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کا جو ہے وہ یہ انداز ہے۔ تو اصل ہمارا جو موضوع یہ چل رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انہوں نے شرعی احکام جو ہے وہ تبدیل کر دیے۔ جیسے اس کی مثال ایک تو زمینوں کی تقسیم کی ہے، اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے چور کی حد جو ہے وہ ساقط کر دی، اور انہوں نے 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں 3 شمار کر دیا۔ تو اس طرح کی یہ مثالیں جو ہیں وہ شرعی احکام کی تبدیلی پر دی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شرعی حکم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، تو یہ بے تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ اس میں ہم یہ بات واضح کریں یہ تبدیلی کیسے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت نے ایک حکم دیا ہے ہم اس کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیں۔ شریعت کہتی ہے کہ عورت کو آدھا حصہ ملنا چاہیے، تو ہم کہیں نہیں مرد کے برابر اس کو پورا حصہ دے دیا جائے۔ یہ آج کل تصور ہے نا کہ عورت کو مساوی حقوق ملنے چاہیے، تو مساوی حقوق میں عورت کو ہمیں قرآن کہتا ہے کہ آدھا دو، ہم اس کو کہنا ہم نے پورا دینا ہے۔
قرآن کہتا ہے یا حدیث کہتی ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، ہم کہیں کہ ہم نے کیونکہ عورت کو مساوی حقوق دینے ہیں لہٰذا یہ اختیار عورت کے پاس بھی ہونا چاہیے، تو کیا اس طرح کا جو اتحاد جو ہے وہ ٹھیک ہوگا کہ ہم شرعی جو احکام ہیں ان کو تبدیل کرتے جائیں؟ تو جب کہ ہم نے جو اتحاد کرنا ہے وہ اتحاد یعنی اصل میں نصوص سے استنباط ہی ہے، کوئی نیا حکم نہیں، بلکہ یہ جو بات جو کی جاتی ہے نا کہ حالات بدلنے سے، زمانے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نسخ کا حکم تبدیل ہو گیا۔ جیسے میں یہ مثال دی ہے نا کہ عورت کا آدھا حصہ تھا پورا کر دیا گیا، پہلے اختیار صرف طلاق کا مرد کو تھا، اب عورت کو بھی دے دیا گیا، یہ تبدیلی جو ہے وہ اس طرح نہیں آئے گی، بلکہ اس میں تبدیلی اس طرح ہوگی کہ شارع نے جن احکام کو کچھ اوصاف یا علتوں یا اسباب سے معلق کیا ہے نا، ان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ تبدیلی اس طرح آتی ہے کہ اگر وصف بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے، مثلا اگر وصف ہوگا تو حکم ہوگا، اگر وصف نہیں تو حکم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ تبدیلی اس طرح کی ہوتی ہے کیونکہ اس میں جس بنیاد پر حکم دیا گیا وہ بنیاد ہی نہیں ہے، اگر وہ بنیاد ہوتی تو پھر حکم جو ہے وہ آ جاتا۔ تو اس طرح کی تبدیلی جو ہے وہ اتحاد کے اندر ہو جاتی ہے، یہ سمجھ لیں اتحاد کی تبدیلی ہوتی ہے، یہ اصل حکم کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ علماء کے اتحادات ہیں یہ جو بدلتے رہتے ہیں، کسی وقت حالات کے مطابق ایک مجتہد ایک فتویٰ دیتا ہے، پھر حالات بدل جائیں تو فتویٰ دوسرا دے دیتا ہے، تو اس میں اصل شرعی حکم تو ایک ہی رہتا ہے، لوگوں کے فتوے جو ہے بدل سکتے ہیں، اور بعض فتوے جو ہوتے ہیں وہ کوئی مستقل نہیں ہوتے، وہ عارضی حالات میں ہوتے ہیں نا، عارضی حالات میں کسی نے دیے ہوتے ہیں، انہی میں سے یہ مسائل بھی ہیں جو ہمارے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے یا فتووں کے نام سے معروف ہیں، اور لوگ ان کو احکام کی تبدیلی یعنی حالات کے مطابق یا عرف کے مطابق احکام کی تبدیلی پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ آج ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلیف قلبی کے لیے زکوٰۃ کا ایک مصرف تھا اس کو ختم کر دیا تھا۔ قرآن نے مصارف ذکر کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ مصارف جو ذکر کیے ان میں ایک مصرف جو ہے وہ تلیف قلب کا تھا۔ تلیف قلب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بھی دے دیتے تھے جو اسلام کی طرف یعنی مائل ہوتے تھے، خواہ وہ مسلمان ابھی تک نہ ہوئے ہوں، ان کو دے دیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی ان کو کچھ مل جائے گا تو یہ یعنی اپنا میلان اسلام کی طرف کر دیں گے، کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کا دل جو ہے وہ دینے والے کی طرف مائل ہوتا ہے، کھینچتا ہے، اس کے اثرات ہیں۔ اور بسا اوقات ایسے لوگوں کو بھی دے دیا جاتا تھا کہ جو اسلام کے سخت خلاف سے دشمنی رکھتے تھے، ان کو دے دیا جاتا تھا تاکہ ان کی دشمنی سے بچا جا سکے۔ باقی اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہوتے تھے جو لوگ نئے میں مسلمان ہوتے تھے تو ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہوتے تھے، ان کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ان کو کچھ مال دے دیا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے جن لوگوں کو مال دیا ہے اس میں آپ نے غریب فقیر کا فرق بھی نہیں کیا، امیروں کو بھی دے دیا، یعنی فقیروں کو بھی دیا ہے، امیروں کو بھی دیا ہے، ضرورت مندوں کو بھی دیا ہے، اس کا فرق آپ نے نہیں کیا۔ جیسے جنگ حنین کے وقت بہت سا مال حاصل ہوا، آپ نے مال زیادہ کن لوگوں کو دے دیا تھا، مکہ والوں کو دے دیا، حالانکہ مکہ والے وہ لوگ کوئی غریب محتاج نہیں تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اسلام پر انہیں یعنی مزید پختہ کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، اسلام سے مانوس کرنے کے لیے آپ نے انہیں بہت مال دے دیا۔ اسی وجہ سے انصار نے آپ کے سامنے یہ ایک شکایت بھی کی تھی کہ اللہ کے رسول کے قربانیاں ہم دیتے رہے ہیں اور مال بھی ان لوگوں کو مل رہا ہے، تو بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے اچھے انداز سے خوش کر لیا کہ یہ لوگ تو مال لے کے جا رہے ہیں تو آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کیا اس پر خوش نہیں ہیں؟ تو اس طرح انصار جو تھے وہ خوش ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلیف قلبی کے لیے آپ نے دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج جو ہے پہلے تو تمہیں یعنی تلیف قلبی کے لیے دیا جاتا تھا،
اس لیے کہ اس وقت اسلام کمزور تھا، ضرورت تھی اس کو۔ آج اسلام کو اللہ نے عزت دی ہے، تم سے مستغنی ہو گیا ہے، اس لیے آج ہم اپنا مال ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال کے تحفظ کے لیے ایسا کیا کہ اب یہ مال جو ہے وہ تلیف قلبی کے لیے نہیں دیا جائے گا، بلکہ مسلمانوں کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے ہوگا، مسلمانوں کی مسائل اور ان کے مفاد میں استعمال ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ضرورت نہیں رہی، انہوں نے کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے، پہلے ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم تبدیل کر دیا مستقل ہی، آئندہ کے لیے تلیف قلب کے لیے نہیں دیا جا سکتا؟ جیسے باقی مصارف ہیں، باقی مصارف بھی ایسے ہیں نا کہ ان کو بھی شارع نے اوصاف سے معلق کیا ہے نا، مثلا کہا ہے کہ صدقات کن کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے، تو فقراء کو دیں گے، اگر کسی کے ہاں فقر ہے دیا جائے گا، جب وہی شخص جو ہے اس کا فقر دور ہو جائے تو پھر اس کو نہیں دیا جائے گا۔ ایک مسکین ہے اس کو دیا جائے گا، اگر اس کی مسکینی نہیں رہی تو پھر اس کو نہیں دیا جائے گا۔ ایسے کہا ہے غارمین کو دو، مقروض کو دینا ہے، تو اگر کوئی آدمی مقروض ہے تو اس کو دے دیا جائے، اگر مقروض نہیں یا مقروض موجود نہیں ہے تو پھر ان کو نہیں دیا جائے گا۔ کیا زکوٰۃ کے یہ مصارف سارے کے سارے جو ہیں وہ اس طرح یعنی ان پر عمل کرنا یا ان میں مال خرچ کرنا ضروری ہے کہ کوئی مصرف باقی نہ رہے، ہر حالت میں وہاں ضرورت ہو یا نہ ہو ضرور دیا جائے؟ ایسی کوئی صورت نہیں ہے یہاں، بلکہ ہر مصرف کے اندر ضرور کے تحت دیا جائے گا نا۔ کسی وقت کسی مصرف میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کسی وقت کسی مصرف میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پابند کیا ہے، کوئی ایسا حکم دیا ہے، نہ قرآن نے کوئی ایسا حکم دیا ہے کہ ان مصارف پر مستقل ہمیشہ خرچ کیا جائے گا، کسی وقت کوئی مصرف جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اب تلیف قلب کے لیے دینے کی ضرورت نہیں، انہوں نے جو کہا کہ ہم نہیں دیں گے، تو مستقل کوئی انہوں نے پابندی نہیں لگائی۔ اور صحابہ کرام نے اگر ان کی تائید کی ہے تو یہ ایسا اجماع نہیں تھا کہ حکم تبدیل کر کے رکھ دیا ہو، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اس وقت ضرورت نہیں، اس لیے ہم نہیں دیں گے، یہی مال جو ہے وہ مسلمانوں کے دیگر مفادات میں استعمال ہوگا، بعد میں کسی وقت ضرورت بنتی ہے تو پھر دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی جو ہے وہ یعنی اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ کوئی مستقل تبدیل کر دیا تھا، اور اس طرح تبدیل کر دیا کہ دوبارہ تلیف قلب کے لیے دیا نہیں جا سکتا۔ ایک مسئلہ یہ تھا، اور ایک مسئلہ جو ان کے بارے میں مشہور ہے یا ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے شرعی حکم یہ تبدیل کر دیا کہ شراب نوش کی سزا جو ہے وہ 40 کی بجائے 80 کر دی حالات کے مطابق۔ یعنی یہ دلیل اس طرح بناتے ہیں کہ حالات کے تقاضے کے مطابق حکم کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو حکم کیا اصل یعنی ان کے نزدیک جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ہے 40 کوڑے، یعنی شرابی کی سزا، شراب نوش کی سزا جو ہے وہ 40 کوڑے ہے، تو حضرت عمر نے 80 کر دی ہے۔ حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ شریعت کے اندر قرآن نے کہیں ذکر کیا ہے کہ کوڑے کتنے لگیں گے شرابی کو، کوئی ذکر نہیں کیا۔ شراب کی حرمت کا ذکر تو ہے لیکن کوڑوں کا ذکر نہیں ہے۔ نبی علیہ وسلم کے دور میں کوڑوں کی حد کو مقرر ہوئی تھی؟ کوئی نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت حضرت ابن عباس کی، ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کے لیے حد مقرر نہیں تھی، حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے شراب پی، تو وہ اسی طرح یعنی بازار میں جو ہے وہ جھوم کر چل رہا تھا، اس پر پکڑ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے لگے تو وہ حضرت عباس کے گھر میں چھپ گیا، دوڑ گیا، تو دوڑ کے ادھر چلا گیا اور حضرت عباس کے ساتھ چمٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ واقعی اس نے ایسا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، یعنی چھوڑ دیا۔ یہ بھی واقعہ پیش آیا ایسے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ تو بخاری میں ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی حد میں کوئی حد لگاتے ہوئے کوئی مر جائے تو اس کی میں دیے نہیں دوں گا، لیکن اگر شراب کی سزا دیتے ہوئے کوئی مر جائے تو میں اس کی دیے دوں گا۔ کس لیے؟ کیونکہ شراب کے بارے میں کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے اس کے سلسلے میں۔ حضرت انس کی جو روایت ہے، ایک روایت ہے
حضرت انس کی ایک صاحب بن یزید کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر اور حضرت عمر کے دور کے شروع میں شراب کی سزا کیا ہوتی تھی، یعنی کوئی مقرر نہیں ہوتی تھی، بلکہ کیا ہوتا تھا کہ شرابی کو لایا جاتا اور اس کو ہم ہاتھوں سے مارتے، یا پھر جوتوں سے مارتے، یا پھر کپڑوں سے مارتے۔ کپڑوں سے کیسے؟ کپڑوں کے یعنی کپڑے کو اس طرح کس کے نا، جس طرح لنگوٹ بنایا جاتا ہے، کپڑوں کے لنگوٹ بنا کے جو ہے ہم اس کو مارتے، یہ طریقہ کار تھا۔ بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگوں نے حد سے تجاوز کیا تو حضرت عمر نے ان کو یعنی 80 کوڑے لگا دیے۔ یہ حضرت صاحب یزید کی روایت ہے، صحیح روایت ہے یہ بھی بخاری کی۔ اور حضرت انس کی روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کو جو سزا دی ہے اس میں کھجوروں کی ٹہنیوں کا ذکر ہے، جرید، کہ ہم کیا کرتے تھے، کھجور کی ٹہنی سے اور جوتوں سے مارتے تھے۔ اور کہا کہ یہ سلسلہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا کہ ہم ان کو ٹہنیوں سے اور جوتوں سے مارتے رہے، حتیٰ کہ لوگ جو تھے وہ اس طرح حضرت عمر کے دور میں دیہاتوں میں چلے گئے، کھلی فضا میں چلے گئے اور خود کو خوشحال ہو گئے۔ خوشحالی کے بعد انہوں نے کیا کیا، شراب پینا شروع کر دی، اس سے پینے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صاحب نے مشورہ کیا کہ اب ان کو کیسے روکا جائے کہ شراب پیتے ہیں، تو کیسے روکا جائے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انہیں مشورہ دیا کہ ان کو جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو کچھ روایتوں میں ذکر ہے حضرت انس وغیرہ کی کہ حضرت انس کی روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ٹہنیوں سے اور جوتوں سے مارا جاتا تھا، ابو بکر نے 40 کوڑے بھی لگائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ جب کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ جو حدود ہیں ان میں سے سب سے کم حد جو ہے وہ 80 کوڑے۔ یہ کس چیز کی کم حد ہے؟ سب سے زیادہ، سب سے کم حد 80 کوڑے، یعنی زنا کی تہمت کی سزا 80 کوڑے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ مقرر کر دی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر 80 کوڑے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مشورے سے لگا دیے۔ کچھ روایتوں میں یہ حضرت علی کی طرف منسوب ہے نا کہ حضرت علی نے مشورہ دیا، ان سے مشورہ کیا کیونکہ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا، تو مشورہ عبد الرحمن بن عوف نے بھی دیا، حضرت علی نے بھی دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ بہت زیادہ یعنی اس طرح بکواس کرتا ہے، تو اور اس میں وہ تہمت بھی لگاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو باتیں کرتا ہے نا الٹی سیدھی، اس میں وہ تہمت بھی لگاتا ہے، اس لیے اس کو تہمت کی سزا دے دی جائے۔ اگر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو توجیہ ہے اس کے بارے میں روایت جو ہے وہ صحیح نہیں، یہ توجیہ والی بار مشورہ جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے کیا ہے، یہ یعنی صحیح مسلم کی روایت ہے، اور حضرت علی سے بھی کیا ہے۔ تو دونوں سے یہی ہے کہ انہوں نے 80 کوڑے سزا جو ہے وہ بیان کی، 80 کوڑے لگا دیے جائیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں جب کسی شرابی کو لایا جاتا تو لوگ وہاں جو مجلسوں میں ہوتے انہیں کہا جاتا کہ اس کو مارو، تو ہم میں سے کوئی ہاتھوں سے مار رہا ہوتا، کوئی جو ہے وہ جوتوں سے مار رہا ہوتا، کوئی کپڑے سے مار رہا ہوتا، یہ یعنی اس طرح جو ہے وہ یہ سزا ان کو دی جاتی تھی۔ تو یہ مختلف جو روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی باقاعدہ کوئی حد مقرر نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقرر نہیں کی، نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں اس کی حد مقرر ہے، بلکہ اس کو حدود میں شامل نہیں کیا گیا، تعزیرات میں شامل کیا گیا ہے۔ تعزیرات میں سزا مقرر نہیں ہوتی، بلکہ یہ حاکم یا عدالت کی ثوابدید پر ہوتی ہے، وہ حالات کے مطابق اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، تعزیرات کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، حدود میں نہیں۔ اس لیے کوئی آدمی شرعی حد میں تبدیل نہیں کر سکتا کہ وہ مثلا 80 کوڑے جو قذف کے ہیں وہ کم زیادہ کر دے، اس طرح جو چور کی سزا ہے وہ اس کو ختم کر دے، یا مثلا 100 کوڑا زانی کی سزا ہے اس کو ختم کر دے، اس سے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ حدود ہیں۔ لیکن تعزیرات کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، حاکم کی کیونکہ ثوابدید پر ہوتی ہے، حالات دیکھ کے وہ کم زیادہ کر سکتا ہے۔ جیسے نبی علیہ وسلم کے وقت میں مختلف حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے اس میں کوئی قاعدہ ضابطہ ایک ہی طرح کا نہیں تھا، کسی میں جو ہے وہ ہاتھوں سے مارنے کا، جوتے مارنے کا اور
اس طرح کپڑے یعنی لنگوٹ جو ہیں وہ مارنے کا ذکر ہے، کسی میں کھجور کی ٹہنیوں اور جوتوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 40 کا ذکر ہے کہ انہوں نے 40 لگائے، 40 بھی لگتے رہے، اور بعد میں حضرت پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ لوگ جہاں پہ زیادہ کثرت سے پینا شروع ہو گئے، یہی بات جو حضرت ابن عباس نے بھی کی کہ جب لوگوں نے حد سے تجاوز کیا تو حضرت عمر نے پھر 80 کر دیے۔ تو اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مشورے سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت عمر نے 80 مقرر کر دیے۔ حضرت عبد الرحمن نے تو یہ توجیہ کی کہ یہ کم کم حد جو ہے، کم کم حد وہ 80 کی ہے، لہذا 80 کوڑے لگا دیے جائیں تاکہ لوگ اس سے رک جائیں، اصل ان کو روکنا مقصد تھا۔ تو انہوں نے یہ حد ایسی مقرر نہیں کر دی کہ کوئی یعنی ایسا حکم دے دیا ہو کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی والا مسئلہ پہلے تو پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جب قرآن حدیث میں یہ مقرر نہیں ہے تو پھر حکم کی تبدیلی والا مسئلہ ویسے پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں جو سزا دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ پہلے ہوتی رہی آپ کے وقت میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں تقریباً یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ ہاتھوں سے چھڑیوں سے مارنے کا سلسلہ یا جوتوں سے مارنے کا سلسلہ حضرت عمر کے دور کے شروع میں بھی چلتا رہا۔ یہ جو تبدیلی انہوں نے کی ہے نا 80 والی، یہ حالات کے مطابق کہ لوگوں نے کہ کثرت سے شراب پینا شروع کر دی، تو یہ حضرت عمر کے دور خلافت کے آخر میں ایسا تھا۔ تو بہرحال یہ جو ان کی طرف بات منسوب ہے کہ انہوں نے شرعی حکم تبدیل کر دیا، تو یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، اس طرح کہ ہم نے یہ مختلف حدیث کی یہ دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وضاحت پہلے یہ کر دی ہے نا کہ حکام کی تبدیلی سے مراد کیا ہے۔ تبدیلی تو اصل یہ ہے نا کہ جیسے میں نے مثالیں دی تھی کہ شرعی حکم ہی کو تبدیل کر دیا جائے، ایسا جو حکم جو شرعی نص کے اندر موجود ہے جس کو ہم منسوخ کہتے ہیں، کسی صحابی نے تبدیل نہیں کیا، نہ حضرت ابوبکر نے کیا ہے، نہ حضرت عمر نے کیا ہے، زیادہ تر کیونکہ یہ باتیں حضرت عمر کی طرف منسوب ہیں، تو اس وجہ سے ان کی جو ہے کچھ مثالیں دے کے ہم نے ان کی وضاحت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اصل حکم تبدیل نہیں کیا۔ ایک تو یا تو انہوں نے ایک اجازت سے فائدہ اٹھایا ہے کہ شرعی لحاظ سے کوئی اس کا تعین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بھی کوئی تعین، انہوں نے اپنے طرف سے کوئی تعین کر دیا کسی چیز کا، جس طرح کہ زمینوں کا ایک انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ تو اس طرح شراب کے بارے میں بھی انہوں نے پہلے حد وہی چلتی رہی جو پہلے چل رہی تھی، بعد میں جب دیکھا کہ لوگ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے اس میں کچھ اضافہ کر کے 80 کوڑے لگا دیے۔ تو یا اگر کوئی تبدیلی ظاہری نظر آتی ہے تو وہ عارضی تھی، وقتی ایک فیصلہ تھا، مستقل نہیں تھا، یا پھر وہ سمجھ اضطراری حالت میں جو شریعت نے اضطراری حالت میں رعایت دی ہے اس کے مطابق انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، جس طرح کہ چور کی حد انہوں نے ساخت کر دی، تو یہ مستقل کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ شرعی حکم انہوں نے کوئی تبدیل کر دیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔